سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اور آپ کو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ ہم جس سلسلے میں ابھی آپ سے گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے اوبیسٹی اور ڈائٹ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اسی میں مختلف مضامین، مختلف طریقہ کار اور کس چیز سے مرض پیدا ہوتا ہے، کس چیز سے انسان زیادہ کھاتا ہے اور وہ موٹاپے کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کون سے عوارض ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس کو مرض کی شدت بڑھ جاتی ہے اور مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم جس سلسلے میں ابھی آپ سے گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ذہنی دباؤ پریشان کن کیفیت تک پہنچ جاتا ہے تو مریض یعنی کہ سٹریس ہو جاتا ہے، تو اس کو جو مریض ہوتا ہے اس کو شدید مایوسی کا سامنا ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں مختلف علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ آپ یہ غور و فکر کریے گا کہ اگر ایسی کوئی بھی علامت آپ کے اندر ظاہر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ اپنے کسی سائیکیٹرسٹ سے رجوع کریں، ڈاکٹر سے رجوع کریں، یا کسی سے آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن کریں اور خود سے کوشش بھی کریں کہ ان تمام چیزوں سے بچ سکیں۔ اس میں پہلا جو مسئلہ آتا ہے کہ جیسے ایک جگہ توجہ جو مذکور کرنے کی نااہلیت ہوتی ہے، یعنی کہ مطلب یہ کہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا ذہن مستقل بھٹک رہا ہے ادھر ادھر، اور یہ وہ نہیں ہے کہ بالکل کمپلیٹ طریقے سے آپ جس سبجیکٹ کو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر توجہ دے سکیں، یا آپ کوئی عبادت کر رہے ہیں یا آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کا ذہن ادھر ادھر جا رہا ہے، آپ کے کام میں بالکل وہ پرفیکشن نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ اور دوسرا ہے نمبر پہ جو آتا ہے وہ گھبراہٹ، بے قراری اور بے چینی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کیوں آپ اتنا زیادہ گھبرا رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں، ایک جگہ پہ چین نہیں آ رہا ہے اور مستقل بے چینی کی کیفیت آ رہی ہے۔ پھر نمبر 3 پہ آتا ہے کہ تنک مزاجی، بلا وجہ غصہ کرنا، چھوٹی سی بات کے اوپر اتنا زیادہ غصے میں آ جانا۔ اور نمبر 4 پہ ہے زندگی کے معاملات سے عدم دلچسپی، جیسے کہ جو آپ کے معاملات ہیں زندگی کے ان جن میں آپ دلچسپی لیتے ہیں، مثلا بچوں کی پرورش ہے، مثلا گھر کو صحیح صاف ستھرا رکھنا ہے، یا جاب کے مسائل ہیں، جاب کو صحیح طریقے سے انجام دینا ہے، تو اس میں دلچسپی نہیں لے رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر دلچسپی نہیں لیتا ہے کوئی اپنے کام میں تو ظاہر ہے سب کچھ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے اور صحیح طریقے سے انجام نہیں پاتا۔ پھر یہ ہے نمبر 5 پہ ہے کہ خود کو ناکارہ اور فضول خیال کرنا۔ جب زندگی کے معاملات سے عدم دلچسپی ہوگی اور کام سارے گڑبڑ ہوں گے تو پھر انسان سمجھے گا کہ مجھ سے تو کوئی کام ہی نہیں ہو رہا، اور وہ اپنے آپ کو ناکارہ سمجھنے لگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی مصرف نہیں ہے، اور اس سے اور زیادہ اس کو پریشانی اور بے چینی ہو جاتی ہے۔ پھر 6 نمبر پہ آتا ہے شدید نا امیدی، کہ آپ اپنے مستقبل سے نا امید ہو گئے، جیسے کہ جو کہ آپ نے گول بنائے ہیں ان سے نا امید ہو گئے۔ اور 7واں یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ مصروف خیال کرنا کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہر ایک سوال کے جواب میں آپ یہ کہیں گے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، حالانکہ آپ اتنے زیادہ مصروف نہیں ہوتے، لیکن آپ کو یہ اپنے اندر آپ یہ خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ مصروف ہیں۔ پھر 8ویں نمبر پہ ہے کہ بھول جانا، جیسے چیزیں رکھ کے بھول جانا، جیسے مثلا فریج کو کھولا آپ نے، کیا چیز آپ لینے آئے تھے لیکن آپ پکڑے ہوئے کھڑے ہیں کہ بہت زیادہ یہ معمولی سی کیفیت تو ہر ایک میں ہوتی ہے، لیکن یہ کہ جب یہ کیفیت بہت زیادہ بڑھ جائے تو پھر یہ ہے، اس کو کہتے ہیں بھلکڑ پن، کہ بھول جائیں، آپ تھوڑا کمرے میں جائیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے کیا لینے آئے تھے اور کافی دیر تک آپ کو یاد ہی نہ آئے۔ اور پھر 9واں یہ ہے کہ نمبر 9 پہ ہے کہ الجھے ہوئے خیالات کی کثرت،
کہ ایک تو اچھے خیالات آتے ہیں، بالکل سٹیبل ہوتے ہیں، ایک آپ جو پلان بنا رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بالکل صحیح آپ سوچ رہے ہیں. ایک یہ کہ خیالات الجھے ہوئے ہیں، بالکل صحیح طریقے سے آپ کسی بھی چیز کے اوپر فرم نہیں ہیں، کہیں پہ بھی ایسا لگتا ہے کہ زمین جو ہے نا پاؤں کے نیچے سے نکلی جا رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہوتی ہیں. پھر یہ ہے، یہ تو ذہنی ہو گئی چیزیں. پھر اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی جسمانی علامات کیا ہوتی ہیں. کہ اس کی جسمانی علامات ہیں کہ بلا وجہ کی تھکاوٹ، یعنی آپ نے کچھ کام تو زیادہ کیا نہیں ہے، کھانا پینا آپ کا زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے، لیکن آپ بلا وجہ جو ہے نا تھک رہے ہیں. اور نمبر 2 پہ ہے بے خوابی، یعنی کہ جتنی آپ کو نیند لینے کی ضرورت ہوتی ہے 6 گھنٹے 7 گھنٹے، جو آپ کی لائف کو آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، وہ جو ہے آپ نہیں لے پا رہے ہیں. بے چین ہیں رات کو، کبھی پیاس لگ رہی ہے، کبھی دل دھڑک رہا ہے زور زور سے، کبھی کوئی صحیح خواب نہیں آ رہا تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں. مسلسل جو ہے نا بے چین نیند ہوگی. پھر نمبر 3 ہے دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی، کہ صحیح طریقے سے نارمل دھڑکن جو ہے وہ نہیں ہے. پھر ہے نمبر 4 غیر معمولی طور پر کھانے کی عادت، یعنی کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو بیچ بیچ میں بھی کھا رہے ہیں، 4 کے بجائے 6 دفعہ اور 6 کے بجائے 8 دفعہ، یعنی مسلسل منہ چل رہا ہے، لیکن صحت جو ہے نا خراب سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، جسم پھولتا جا رہا ہے. تو یہ ہے کہ غیر معمولی طور پر جب انسان کھانے لگتا ہے. اچھا، نمبر 5 ہے سانس لینے میں تکلیف کا سامنا. یہ تو تقریباً بیماری کی علامت ہی ہو جاتی ہے کہ آپ سانس صحیح طریقے سے نہیں آ رہا ہے. پھر ہے نمبر 6 پہ، یعنی کندھوں اور کمر کا درد اور پٹھوں کی جکڑ بند. اچھا، نمبر 7 پہ ہے کہ ہتھیلیوں پر پسینے کا آ جانا، کہ پسینہ آ رہا ہے ہتھیلیوں کے اوپر اور بہت ہی زیادہ نم ہتھیلیاں ہوں گی. پھر نمبر 8 پہ ہے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ جانا، کہ بلا وجہ میں، یعنی کہ جسم گرم ہے لیکن ہاتھ بالکل ٹھنڈے ہیں، پاؤں بالکل ٹھنڈے ہیں. پھر نمبر 9 پہ ہے بار بار یورین کا آنا، بار بار واش روم جانے کی حاجت ہو رہی ہے. پھر نمبر 10 پہ ہے کہ موشن آنا. نمبر 11 پہ ہے بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنا، کہ کوئی مقصد نہیں ہے، نہ آپ واک کر رہے ہیں نہ آپ، مگر اسٹریس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بے چینی ہے اور اس سے ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں. نمبر 12 ہے کہ ہاتھ پاؤں میں کپ کپاہٹ، یعنی کہ ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں بلا وجہ، ایسا لگتا ہے کہ جیسے جسم میں جان نہیں ہے. اچھا، یہ تو جسمانی علامات ہو گئی. اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ عملی علامات کیا ہیں. کہ بہت زیادہ تمباکو نوشی کرنے لگتے ہیں ایسے لوگ، یا جیسے کہ بہت زیادہ شراب نوشی وغیرہ میں مدغم ہو جاتے ہیں. اور پھر نمبر 2 ہے کھانے میں کمی، بہت زیادہ کمی یا بہت زیادہ زیادتی، یہ چیزیں جو ہیں. نمبر 3 ہے نیند کی کمی یا زیادتی، کہ نیند یا تو بہت زیادہ آ رہی ہے کہ ہر وقت پڑے ہوئے سو رہے ہیں، یا بہت زیادہ کم آ رہی ہے. نمبر 4 ہے، اور یہ بہت ہی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ناخن کاٹنے کی، جو دانت سے ناخن کاٹتے ہیں ان کو ناخن کاٹنے کی جو عادت ہوتی ہے، یہ بھی عملی علامات میں آتی ہے. پھر ہے سر کے بال نوچنا یا ان سے کھیلنا، جیسے مستقل سر میں ہاتھ ہے، حالانکہ یہ ایک بہت ہی بری عادت ہے، لیکن اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. تو یہ جو ہے، جب بھی یہ علامتیں آپ دیکھیں تو آپ کہیں کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے ضرور اندر. تو ایک تو ناخن کترنا اور ایک سر کے بال نوچنا، یہ بہت بڑی بری جو ہے نا علامت ہوتی ہے. اور جب آپ دیکھیں اپنے اندر یا دوسرے کے اندر تو آپ سمجھ جائیں کہ ہاں کچھ اس کو ہمیں روکنا ہے اور اس کی ہمیں علاج کرنا ہے، اور اس کے پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ مسئلہ کیا ہے. پھر یہ ہے نمبر 6 پہ ہے ڈرائیونگ میں لاپرواہی کرنا، جیسے بہت ہی برے طریقے سے ڈرائیونگ کرنا، کہ جیسے لوگوں کو بھی نقصان پہنچانے کا اندیشہ اور اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچانا. پھر
پھر نمبر 7 پہ ہے انگلیاں یا ہاتھ چلاتے رہنا بلا وجہ. نمبر 8 پہ ہے ٹانگیں ہلانے کی عادت، اور یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو محفل میں اگر جس انسان کو عادت پڑ جاتی ہے تو وہ مسلسل ٹانگیں ہلاتا رہتا ہے یا ہاتھ ہلاتا رہتا ہے، تو وہ سب لوگ خود ہی محسوس کرتے ہیں کہ یہ بے چینی ہے، اندر کوئی پریشانی ہے اس میں. اچھا، پھر منہ بسورنا، بلا وجہ شکلیں بنانا یا ہونٹ پچانا. اور نمبر 11 ہے لگاتار بولتے رہنا، کہ رکنا ہی نہیں، بس مسلسل محفل میں جیسے ہم ہی ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں، یا اپنے آپ سے باتیں کرنا. یا ہے نمبر 11 پہ ہے جیسے کام میں بالکل ڈوب جانا، کہ اگر انسان کوئی کام کر رہا ہو تو اتنا زیادہ اس میں کہ اگر فون کی گھنٹی بج رہی ہے یا کوئی بلا رہا ہے یا کچھ تو ان کو سنائی نہیں دے رہا، اس طرح کا ہو جانا ہے. اور نمبر 12 پہ ہے بار بار چھٹی لینا، جیسے آفس میں کام کر رہے ہیں یا اسکول میں پڑھا رہے ہیں یا کچھ، تو بار بار بلا وجہ جو ہے نا ان سے چھٹی کرنا. تو وہ اس قسم کے افراد جو ہے نا ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، اسٹریس ہوتا ہے، اور جب اسٹریس ہوتا ہے تو کھانا بہت زیادہ کھاتے ہیں، اور کھانا کھاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ جسم میں چربی بڑھتی ہے، اور پھر انسان جو ہے نا مستقل بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ ایک دوسرے سے لنک ہے. اب آگے چل کے ہم آپ کو دوسرے ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ کون سے لوگ جو ہے نا ان میں کیا کیا بیماریاں اس سے پیدا ہو جاتی ہیں، اور آپ لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اگر کسی اسٹریس کا شکار ہے تو اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے.